بی بی آمنہ کہتی ہیں کہ میرے حمل کے جو 9 مہینے تھے وہ اس طرح گزرے کہ مجھے پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ میں بیماری میں ہوں یا نہیں، مجھے کوئی حمل کی تکلیف نہیں تھی، لیکن میں 3 باتیں بڑی انوکھی دیکھتی تھی۔ پہلی بات کہ جب بھی میں گھر سے باہر نکلتی تھی تو دھوپ کے عالم میں فوراً ایک بادل میرے اوپر سایہ کر دیتا تھا، مجھے دھوپ میں نہیں چلنا پڑتا تھا۔ دوسری علامت میں یہ دیکھتی کہ میں جہاں چل کے جاتی تھی راستے میں درخت ہوتے تھے تو ان کی ٹہنیاں جھک کے ایسے کرتی تھی جیسے مجھے سلام کر رہی ہیں۔ اور تیسری نشانی اس سے بھی بڑی تھی کہ لڑکیاں نوجوان زمزم بھر کے لاتی تھی گھروں میں، جب میں زمزم بھرنے کے لیے جاتی تو مجھے 20-30 فٹ نیچے سے زمزم کا ڈول نہیں نکالنا پڑتا تھا، میں قریب جا کے کھڑی ہوتی تھی، زمزم کا پانی اوپر آتے آتے 1 فٹ کنارے سے نیچے رہ جاتا، میں کنارے پر بیٹھ کر ہی بوکیاں بھر لیا کرتی تھی۔ یہ اتنا واضح تھا کہ مکہ مکرمہ کی دوسری لڑکیاں مجھے وہاں سے ہلنے نہیں دیتی تھی۔ آمنہ تم چلی جاؤ گی، پانی نیچے چلا جائے گا، ہمیں کھینچنا پڑے گا، تم یہیں رہو، ہمیں آسانی سے پانی مل جائے گا۔ میں یہ 3 نشانیاں دیکھتی تو میں سوچتی کہ یہ کیوں ہیں، تو میں کہتی ہو سکتا ہے کہ جو بچہ میرے وطن میں ہے وہ کوئی بڑا ہی بابرکت ہو کہ اس کی برکت سے اللہ مجھے یہ نشانیاں دکھا رہے ہیں۔ مگر گھر میں غربت تھی، چونکہ خامن فوت ہو گئے تھے اور خرچے کے لیے کچھ نہیں تھا، حتیٰ کہ جس رات بچے کی ولادت تھی اس رات گھر میں جلانے کے لیے چراغ بھی نہیں تھا، اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ ایک وقت آیا کہ آسمان کے اوپر سرخ ستارہ چمکا۔ آسمان کے اوپر سرخ ستارے کا چمکنا یہ نبی علیہ السلام کی ولادت مبارکہ کی خاص نشانی تھی جو پہلی کتابوں میں نقل کی گئی تھی۔ اب یہودیوں کے تو اندر ایک کوہرام مچ گیا کہ بھئی نبی آخر الزمان پیدا ہونے والے ہیں، پتہ کرو کس گھر میں ہے کوئی بچہ۔ انہوں نے مدینہ طیبہ کے سارے گھروں کا پتہ کیا، پتہ چلا کہ عورتیں حاملہ تو ہیں مگر کسی کو ابھی 5 مہینے باقی ہیں، کسی کو 6 مہینے باقی ہیں، کسی کو 7 مہینے باقی ہیں۔ ایسی کوئی عورت بھی نہیں کہ جس بچہ قریب الولادت ہو، تھوڑے وقت میں پیدائش ہوئی۔ یہودیوں نے کہا بھائی یہ مسئلہ کیا ہے؟ ان کا ہو سکتا ہے کہ مدینہ کی بجائے مکہ میں کوئی بچہ پیدا ہو، مکہ میں پتہ کرو۔ چنانچہ مکہ مکرمہ میں پتہ کیا گیا تو ان کو پتہ چلا کہ ایک عورت ہے، اس کا نام ہے بی بی آمنہ، حضرت عبداللہ کی بیوی ہے اور قریش خاندان میں سے۔ اس کے ہاں بچے کی ولادت ہے اور چند دن بچے کی ولادت میں باقی ہیں۔ تو یہودیوں کو نبی علیہ السلام کی ولادت مبارکہ سے پہلے ہی اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ بچہ مکہ مکرمہ میں پیدا ہوگا، لیکن چونکہ ان کی لڑی بنو اسماعیل میں سے تھی اور یہودی بنو اسحاق میں سے تھے، اس لیے خاندانی رقابت کی وجہ سے انہوں نے اس بات کو چھپائے رکھا کہ وہ جو نبی آخر الزمان ہے وہ ہماری لڑی میں نہیں، وہ دوسری لڑی میں پیدا ہو گیا۔ اللہ کی شان دیکھیے کہ ایک رات ایسی بھی آئی کہ جس رات میں جو کسرا بادشاہ تھا اس کے محل کے 14 کنگرے گر گئے، اور اس نے ایک خواب دیکھا کہ عربی اونٹ جو ہے وہ گھوڑوں کو دھکیل کے عرب سے باہر نکال رہے ہیں۔ اور تیسرا ایک بتکدہ تھا ایران میں، اس کی آگ 1000 سال سے کبھی انہوں نے بجھنے نہیں دی تھی، وہ بھی اچانک بجھ گئی۔ یہ 3 عجیب نشانیاں تھیں۔ چنانچہ کسرا اٹھا صبح، اس نے خواب کی تعبیر دینے والوں کو بلایا اور کہا کہ مجھے بتاؤ میں نے یہ خواب دیکھا ہے۔ انہوں نے کہا جی لگتا ہے کوئی ایسا بچہ پیدا ہونے والا ہے کہ آپ کی خاندان کے 14 اور بادشاہیاں چلیں گی، پھر آپ سے وہ سلطنت چھین لے گا۔ آپ کے 14 کنگرے گرے ہیں نا، تو 14 بادشاہیاں چلیں گی، پھر تو کسرا خوش ہو گیا۔
14 بادشاہیوں میں بڑا ٹائم لگے گا، اور اس کو یہ پتہ نہیں تھا کہ اس کے بعد جو اس کے بادشاہ بننے تھے نا، ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، مرتے گئے، اور حضرت عمر لانو کے زمانے میں 14 بادشاہیاں مکمل ہو گئیں اور مسلمانوں نے کسرا کی تخت تاج کو فتح کر لیا۔ جو آتش کدہ کی آگ بجھی تھی، اس میں کیا حکمت تھی کہ اللہ نے یہ پیغام دے دیا کہ آگ کی اور بتوں کی پوجا کرنے والوں، اب بت پرستی کا زمانہ چلا گیا اور دنیا کو توحید کا سبق دینے والا دنیا میں آ گیا ہے۔ اور عربی اونٹوں نے جو گھوڑوں کو دھکیل کے باہر کیا تھا، تو اصل میں یہ مسلمانوں صحابہ کو اللہ نے فتح دینی تھی، اور انہوں نے غیر مسلموں کو جزیرہ عرب سے نکال دینا تھا۔ پھر آسمان کے ستارے بھی جھک گئے، یعنی ایسے لگتا تھا کہ ستارے بالکل قریب آ گئے۔ بی بی آمنہ حیران تھی کہ یہ کیا نشانی ہے، مگر وہ نہیں سمجھی۔ بچے کی ولادت ہوئی، بی بی آمنہ کہتی ہیں کہ میں نے جیسے ہی بچے کو اپنے بستر پہ لٹایا ولادت کے بعد، تو بچہ اوندا ہو گیا، یعنی بچے نے دنیا میں آتے ہی اپنے رب کو سجدہ کیا۔ اب بی بی آمنہ خوش بہت تھی کہ اللہ نے مجھے بیٹے سے نوازا، اور بیٹا خوبصورت بھی اتنا تھا کہ جو دیکھتا تھا اس کا دل لبھا لیتا تھا۔ ہمارے چینل اسلامک آفیشیل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔